أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1 تا 3 کی تطبیق۔ الحمد، لام ساکن ہلے نہیں، وسط حلق سے نکلنی چاہیے، میم ساکن کا بھی دھیان رکھے، ہلے نہیں، دو نہ بنے، دو پیش ہونٹوں کی گولائی سے ادا کرے۔ للہ، اللہ کا نام ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلا جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ للہ رب را موٹی ہوگی، را کو فوراً با سے ملائے، با کی زیر کو فوراً لام سے ملائے، اور لام ساکن کا یہاں بھی دھیان رکھے، ہلے نہیں۔ عین وسط حلق سے، کھڑا زبر مد اصلی کا مقام، می یا مدہ، عالمین، آخر میں ہم کرتے ہیں وہ وقف عارض للسکون، اس کو 2 سے 3 الف برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ الرحمن، را موٹا ہم پڑھیں گے اور را کو فوراً ہا سے ملائے، میم کے اوپر کھڑا زبر، نون زیر کو فوراً را تشدید سے ملائے۔ نر میں پہلی را باریک اور دوسری را موٹی ہوگی۔ رحیم، حی یا مدہ اور آخر میں مد عارض للسکون۔ مالکی، اب ماں کی آواز جو ہے وہ ناک میں نہ جائے، مالکی، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، مد اصلی کے قائم مقام، یومی، واولین، یومد، میم کی زیر کو دال ساکن، پہلا دال ساکن ہے اور دوسرا دال زیر کے ساتھ، تشدید کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، زبر زیر پیش حالت میں۔ یوم الدین، دی یا مدہ اور آخر میں مد عارض للسکون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، آج سے ہم قرآن پاک کے لفظی ترجمے کو پڑھنا شروع کریں گے، الفاظ کے اوپر غور کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، روٹ ورڈز کے ساتھ بیان کروں گی۔ روٹ ورڈز کو بہت اس کے اوپر آپ فوکس بے شک نہ کیجیے، آپ بہت زیادہ ان کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، بے شک وہ صرف سمجھنے کے لیے ہے، لیکن لفظی ترجمے کے اوپر دھیان دیجیے پوری طرح سے۔ روٹ ورڈز کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے الفاظ کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، آئندہ بھی جب آپ پڑھیں تو سمجھ آ جاتی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الفاتحہ۔ سورت کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سین، واو اور را۔ سورت کہتے ہیں اونچی اور بلند دیوار جسے پھلانگا نہ جا سکے اور جو بیسیکلی دوسروں سے الگ کرنے کے لیے ہو۔ اسی طرح قرآن کے مختلف حصوں کو سورت کا نام دیا گیا جو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں۔ الفاتحہ، فاتحہ اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اوپن، ٹو کھولنا کسی چیز کو۔ جس طرح فاتح ہوتا ہے کہ جب علاقہ فتح کرتا ہے تو وہ علاقہ اس پر کھل جاتا ہے، تو اسی طرح الفاتحہ سے یہ قرآن ہم پر کھل گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ روٹ ورڈ ہے اس کا عین، واو، ذا۔ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ لیتی ہوں، کسی کی پناہ لینا یا اس سے چمٹ جانا۔ تعویذ کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، اور جب ہم تعویذ پہنتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے نا کہ اس کی برکت سے ہم محفوظ ہو گئے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے اعوذ پناہ لے لینا، باللہ ساتھ اللہ کے۔ اللہ کا ذاتی نام ہے اور حیران کر دینے والا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی قوت سے ڈر کر اس کو اپنا الہ مان لینا۔ من، یہ ہم بہت سارے اس طرح کے الفاظ آگے پڑھیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، ان کو یاد رکھنا بڑا پکا آپ نے۔ من کا مطلب ہے سے۔ الشیطان، شین توئیں
نون سوری پہلے اللہ بیچ میں بھول گئی، اللہ کا روٹ ورڈ بتانا، حمزہ لام یا اللہ کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے بعد ہے شیطان، شیطان کا روٹ ورڈ ہے شین تو نون۔ شیطان کا مطلب ہوتا ہے انتہائی دور ہو جانا، سرکش ہو جانا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا اور غصے سے آگ بگولا ہو جانا۔ الرجیم را جیم میم اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مردود، یعنی جسے سنگسار کیا جائے یا پتھر مار مار کر جس کو مار دیا جائے۔ الشیطان اور الرجیم میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے لفظ ال آیا ہے۔ جب کسی لفظ سے پہلے ال آ جائے تو وہ اس لفظ کو خاص بنا دیتا ہے، وہ معرفہ بن جاتا ہے، وہ نکرہ نہیں رہتا۔ تو یہ سب معرفہ ہے یعنی خاص ہے، شیطان بھی، اس کے علاوہ کوئی اور شیطان نہیں ہے، اور وہ الرجیم ہے، سنگسار کیا ہوا ہے، خاص شیطان جس کو کہ مردود کر دیا گیا۔ اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، روٹ ورڈز پہ چلتے ہیں۔ بسم کا روٹ ورڈ ہے سین میم واو، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ نام اللہ کے، کسی بھی شخص یا چیز کی پہچان کے لیے جو استعمال ہونے والا لفظ ہے اس کو نام کہا جاتا ہے۔ تو نام اللہ کا، اس کا روٹ ورڈ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، مطلب بھی پڑھ چکے ہیں۔ الرحمن نہایت رحم کرنے والا، الرحیم بہت مہربان۔ اس کا یہ دونوں الفاظ جو ہیں ایک ہی روٹ سے ہیں، را ہا میم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت رحم کرنے والا، یہ مبالغے کے صیغے کے اوپر ہے، یعنی بہت زیادہ۔ تو بہت زیادہ کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحمت والا ہے۔ اس رحم کے لفظ کے اندر لطف بھی پایا جاتا ہے اور راحت بھی پائی جاتی ہے، اور عورت کا جو رحم ہوتا ہے اس کے لیے بھی اسی روٹ کے ساتھ یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، رحم یوٹرس جس میں کہ بچہ پرورش پاتا ہے۔ لفظی ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، آیت نمبر 1 پہ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کا روٹ ہے ہا میم دال، اور الحمد کا مطلب ہوتا ہے خاص تعریف۔ خاص میں نے ترجمہ کس کا کیا؟ پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، جب ال آئے گا تو اس کا مطلب خاص ہوگا۔ تو خاص تعریف کسی کے اوصاف کی وجہ سے اس کی جو تعریف کی جاتی ہے، کسی کی صفتوں کی وجہ سے جو اس کی تعریف کی جاتی ہے، ایسی صفتیں جو اختیاری ہوں، جو اس نے خود اختیار کی ہوں اپنے اندر۔ مثلاً کوئی سخی ہے، کسی کی سخاوت، کسی کی نرم کلامی، اس کی جب تعریف کرنی ہو تو اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی نے خود جو چیز، جو صفت اپنے اندر پیدا کی ہو، اس صفت کی وجہ سے کسی کو جب تعریف کی جائے اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں انسانوں کی یا چیزوں کی جو کہ اختیاری نہیں ہوتی، جو کہ اس کو ودیت ہوتی ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، جیسے کسی کی شکل و صورت، کسی کا رنگ، کسی کا قد کاٹ، یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کو ملی ہیں، یہ اس نے خود اختیار نہیں کی تھی، ان کو مدح کہا جاتا ہے۔ یہ حمد ہوتی ہے، اور جو اختیاری نہ ہو وہ مدح کہلاتی ہیں۔ رب پروردگار یعنی پالنے والا، بتدریج نشو نما دینے والا، گریجولی، ساتھ ساتھ، صرف پیدا نہ کرے بلکہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ترقی بھی دے، نشو نما بھی دے، یعنی ذرے کو کمال تک پہنچانے والا رب ہوتا ہے۔ العالمین جہانوں کا، دنیا یا جہان اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور اب اس آیت کا لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، خاص تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو پروردگار ہے تمام عالموں کا۔ للہ میں اللہ کے نام سے پہلے لام لکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زیر والا لام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ اب آپ نے یہاں پہ 2 الفاظ سیکھ لیے جو کہ بہت کثرت سے آگے استعمال کریں گے۔ پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان میں من سیکھ لیا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور یہاں پہ لام پہلے جو آئے گا اس کا مطلب ہوگا
کے لیے، ایک مطلب اس کا کے لیے ہوتا ہے، آگے اور بھی مطلب آئیں گے وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 2 پہ چلتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، را ہا میم دونوں الفاظ کا روٹ ہے، ان کا ہم پہلے روٹ ورڈز کو ہم اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان۔ اس کے بارے میں ایک اہم چیز، امپورٹنٹ پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ اللہ دنیا میں رحمان ہے، تمام مخلوقات کے اوپر رحم کرتا ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، جو بھی ہو اس کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے، جانور ہو، انسان ہو، سب کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے۔ اللہ کی رحمانی کی جو صفت ہے وہ اس کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات پر رحم کرے، لیکن آخرت میں جب مسلمان اپنے عمل جمع کر کے وہاں حاضر ہوں گے تو مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ ان کے اوپر رحیم ہو جائے گا۔ اللہ کی رحم کی صفت قیامت کے دن، آخرت کے دن صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے، اسی لیے علماء کرام نے رحیم کی صفت آخرت کے لیے بتائی، رحمان دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے۔ آیت نمبر 3 پہ چلتے ہیں۔ مالک یوم الدین، روٹ ورڈز دیکھتے ہیں، مالکی میم لام کاف اور یوم، یا پہلے مالک کو دیکھ لیتے ہیں، میم لام کاف اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مالک، آقا، بادشاہ جو حکمران ہو، جس کے آرڈرز چلتے ہوں، ایسا مالک جس کا اختیار دوسروں پر پوری طرح سے ہو، پوری اس کی اختیار سارا اسی کا ہو۔ یوم دن کے لیے کہا جاتا ہے، اب دین جزا اور سزا، حساب کتاب کا دن، کسی غالب کا غلبہ یا کسی کا اختیار یا محاسبہ یا فیصلہ۔ الدین کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ اور محاسبہ۔ لفظی ترجمہ ہم اس کا کر لیتے ہیں، مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج ہم قرآن پاک کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے بار بار قرأت کیا جانے والا، وہ چیز وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے۔ تو قرآن الحمدللہ بار بار ہمارے اس میں مطالعہ میں آتا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا۔ آج ہم آغاز کریں گے سورہ الفاتحہ سے۔ سورہ الفاتحہ کا مطلب ہے، سورت کہتے ہیں دیوار کو، بلند ہونا، دیوار جیسے بلند ہوتی ہے، اور بیسیکلی اس کا مطلب دیوار پر چڑھنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دیوار جیسے دو پارٹس کو الگ کر دیتی ہے، اس طرح سے سورت قرآن کے مختلف مضامین کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ ایک سورت دوسری سے الگ ہو جاتی ہے نا، جیسے سورہ فاتحہ سورہ البقرہ کے بیچ میں ایک دیوار جیسے حائل ہو، اس طرح سے اس کو کہا گیا۔ اور فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ جس طرح فاتحہ ہوتا ہے کہ وہ ایک علاقہ جب فتح کر لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ اس پر کھل گیا، اسی طرح سے سورہ فاتحہ سے قرآن ہمارے اوپر کھل جاتا ہے۔ یہ سورت ہر فرض نماز میں پڑھنا، ہر نماز میں پڑھنا فرض ہے، اور صرف 17 رکعت ہم دیکھ لیں تو ان میں ہم 17 دفعہ یہ سورت پڑھتے ہیں۔ اس سورت کے مختلف نام ہیں۔ عربوں کے ہاں طریقہ تھا، عربوں کے ہاں رواج تھا کہ ان کو جس چیز سے بہت محبت ہوتی تھی وہ اس کے مختلف نام رکھ لیتے تھے۔ اس کو المفتح بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے کیونکہ نماز کی حرکت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کو الحمد بھی کہا گیا کیونکہ اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے۔ اس سورت کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا۔ اور بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اللہ نے فرمایا میں نے عطا کی ہیں۔ سورہ الحجر میں اللہ نے یہ بتایا، تو اسی لیے اس کا نام سبع المثانی بھی ہے۔ اس کے علاوہ الشفا یعنی بیماریوں میں شفا دینے والی ہے، اور الرقیہ یعنی دم کرنے والی صورت ہے۔ الکنز یعنی کہ خزانہ ہے، اس صورت کو خزانہ کہا گیا۔ اس کے علاوہ الکافیہ کہا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی اور کو عطا نہیں ہوئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا البقرہ کی آخری 2 آیات۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جو اس سورت کو پڑھ کر کچھ بھی طلب کرے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ بیسیکلی پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اور دراصل یہ ایک دعا ہے۔ دیکھیے کسی بھی کام کرنے کا کوئی قاعدہ قانون ہوتا ہے، ہماری عبادت کا قاعدہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا جائے۔ اس طرح سے انسان اپنے سمت کو بھی درست کر لیتا ہے۔ جب اللہ کا نام آ جاتا ہے تو وہ غور کرتا ہے کہ میں ٹھیک کام کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی۔ اور دوسرا، اس صورت کو بیسیکلی یہ ایک دعا ہے، جیسے میں نے پہلے کیا، بندہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے ہمیں سکھایا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دی ہے، 3 آیات ایک طرف اور 3 آیات دوسری طرف۔ بیچ میں آیت نمبر 4 جو ہے اس کا آدھا حصہ ایک طرف ہے اور دوسرا آدھا حصہ دوسری طرف۔ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتی ہوں، ساتھ ساتھ جب میں تفسیر کروں گی تو اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کا ادب ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں حکم دیا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی قرآن پڑھنے لگو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو ہمیں ہمیشہ آغاز تلاوت تعوذ سے کرنا ہوگا۔ یہ ادب قرآن اللہ نے خود ہمیں سکھایا۔ دوسرا ادب سورہ نمل میں اللہ نے بتا دیا، إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور مضمون اس کا یہ ہے کہ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بہت رحیم ہے۔ گویا ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے اس کیا جائے گا تو کام میں برکت ہو جائے گی۔ جیسے ہم جب وہ پڑھتے ہیں تعوذ پڑھتے ہیں تو تعوذ دراصل تعویذ بھی اسی سے ہے۔ جب تعویذ پہننے والے لوگ کیوں پہنتے ہیں تعویذ؟ کیونکہ تعویذ پہن کے ان کو لگتا ہے اس کی برکت سے ان کے سارے مسائل حل ہو گئے، ان کی بیماری شفا ہو گئی، ان کو برکت مل گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ تعویذ پہننا جو ہے وہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن انسان جب وہ پہنتا ہے تو اس کانسیپٹ کے ساتھ پہنتا ہے کہ اس سے انسان جیسے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی تعوذ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہا جاتا ہے۔ تعوذ پڑھ کے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی نیک کام شروع کرے تو اس وقت شیطان سب سے زیادہ بہکانے کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے، تیزی سے بڑھتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو ہم نے تعوذ پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یہ بسم اللہ اس صورت کا حصہ نہیں ہوتی، ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، یہ صورت کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن اسے تسمیہ کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی صورت شروع کرے تو تعوذ اور تسمیہ دونوں کا پڑھنا لازم ہے، لیکن اگر ہم آغاز قرآن صورت کے آغاز سے نہیں کر رہے تو درمیان سے کر رہے ہیں کہیں سے، تو تعوذ ضروری ہے لیکن تسمیہ ضروری نہیں ہے۔ اور آغاز کرتے ہیں اس صورت کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد خاص تعریف، جب ال آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خاص ہے، معرفہ ہو گیا، خاص تعریف اللہ کے لیے۔ کل جب میں نے ان کے جو الفاظ کے روٹ ورڈز بتائے ہیں اس کے اندر میں نے بتایا حمد وہ تعریف ہوتی ہے جو کسی کے اپنے کمالات کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی انسان کی جو خوبیاں جو وہ خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی مثلاً سخاوت، مثلاً نرم دلی، مثلاً بہادری، خود اعتمادی، جو بھی اس نے اپنے اندر خود پیدا کی ہوں گی خصوصیات، اس کی وجہ سے جو اس کی تعریف کی جائے گی اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ تعریف کی جا رہی ہے اللہ کی جس کے اندر ساری خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں، تمام خوبیاں اللہ کے اندر موجود ہیں، تو اس لیے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور حمد وہ تعریف ہوتی ہے جس کے اندر شکر گزاری بھی ہوتی ہے۔
گویا کہ ہم کرتے ہیں، جب ہم کرتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل ہم ساتھ ساتھ اللہ کا شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں، اور جب مشکلیں آئیں تو بھی ہم کہیں الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں راضی رہنا دراصل شکر گزاری ہے۔ تو ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کی صفات، اللہ کی ذات، اللہ کی خصوصیات کی، کہ وہ للہ، اللہ کے لیے۔ ہم تعریف کس کے لیے کر رہے ہیں؟ للہ، لام آ گیا پہلے، اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے حیران کر دینے والا، ایسی ذات جو حیران کر دینے والی ہو، اس کی تخلیقات حیران کن ہو، وہ انسان کی سوچ اور جو سمجھ ہے اس سے بہت اعلیٰ و عرفہ جس کے اندر خصوصیات ہیں اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کے علاوہ 99 اللہ کے صفاتی نام ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اکثر، ان میں سے ایک رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب کہتے ہیں ایسے پروردگار کو، ایسے مالک کو جو کہ تمام یہاں پہ جیسے کہا گیا تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو رب وہ ذات ہے جو مربی بھی اسی سے ہوتا ہے، جو پرورش کرنے والا ہو، یعنی جب وہ ایسی ذات ہے جو تمام عالموں، چرند پرند، کائنات کے ہر عالم کا جو آقا ہے، اور اس کی جو وہ صرف تخلیق کر کے بھول نہیں گیا، بلکہ جس کو اس نے تخلیق کیا ہے اس کو وہ کمال تک پہنچاتا ہے، آہستہ آہستہ نشو و نما دینے والا، بتدریج نشو و نما دینے والا، ہر لمحے خیال رکھنے والا، اس کو رب کہا جاتا ہے، جو کیڑے سے لے کر انسانوں تک اور جانوروں اور پرندوں سے لے کے درختوں تک ہر ایک کو ساتھ ساتھ نگہبانی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ ان کو دیکھ رہا ہے، آہستہ آہستہ نشو و نما دے رہا ہے، وہ رب ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی بتا دیا گیا عالمین یعنی تمام عالموں کا رب ہے۔ آیت نمبر 2 ہے الرحمن الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ رحم یہ بھی اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ رحمان میں رحمت عام پائی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، مسلمان ہوں، کافر ہوں، ہر ایک کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، گناہ گاروں کو بھی مہلت دیتا ہے کہ شاید وہ پلٹ آئیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت عام ہے، اور رحمان نے ہی پھر رحم کو پیدا کیا، اس کا روٹ جو ہے وہ رحم ہے۔ اور رحم کیا ہوتا ہے؟ جو ماں کے بطن میں وہ حصہ جس میں بچہ پرورش پاتا ہے اس کو رحم مادر کہا جاتا ہے، اور اسی مادے سے، اسی روٹ سے رحمان ہے، یعنی کہ جہاں پہ سب سے زیادہ کمفرٹ محسوس کرتا بچہ، جیسے اسی طرح سے انسان سب سے زیادہ کمفرٹ رحمان کے تعلق میں پاتا ہے۔ تو رحمان ہے، جو کوئی اپنا تعلق رحمان سے جوڑے گا، اللہ نے فرمایا میں اس سے اپنے ساتھ جوڑ لوں گا۔ کہا جاتا ہے، ترمذی میں حدیث قدسی ہے کہ رحمان نے رحم کو پیدا کیا، اور اس کا اپنا نام رحمان ہے، جو اس سے اپنا تعلق جوڑے گا یعنی رحم سے، میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جو اس سے اپنا تعلق کاٹ دے گا میں بھی اس سے اپنا تعلق کاٹ دوں گا۔ یعنی رحم کے رشتے توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے سے توڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کر کے عرش کے نیچے رکھ دیا۔ رحم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایات کی، اے اللہ جو مجھ سے رشتہ جوڑے اور جو مجھ سے رشتہ کاٹ دے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا جو تجھ سے اپنا رشتہ قائم رکھے میں اس سے اپنا رشتہ قائم رکھوں گا، اور جو تجھ سے اپنا رشتہ کاٹ دے میں بھی اسے اپنا رشتہ کاٹ دوں گا۔ صلہ رحمی بھی اسی سے ہے، یعنی رحم کے رشتوں کو جوڑنا۔ رحمان میں وسعت پائی جاتی ہے، مثلا بارش سب پر برستی ہے، مسلمان ہو کافر ہو سب پر برستی ہے، رزق ہر ایک کو دیا جاتا ہے، مسلمان ہو کافر ہو اللہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، یہ رحمان کی صفت ہے۔ لیکن رحیم میں روانی سے بہنے والے
دریا کا تسلسل اور دوام پایا جاتا ہے، رحمت خاص پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رحیم ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن مسلمانوں کی بخشش ہو سکے گی، یعنی رحیمیت کی صفت صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے جو قیامت کے دن اللہ مسلمانوں کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، 99 اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا۔ مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے انسانوں سے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا، حیران کر دینے والا تو اللہ ہی کی ذات ہے جو حیران کر دینے والی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے مالک، مالک جو آقا ہو، مالک ہو، اس کو کہا جاتا ہے مالک ہے یوم الدین، اس دن کا جو جزا اور سزا کا دن ہے، یعنی روز جزا سزا کا مالک اللہ ہے۔ یہ بھی اللہ کا تعارف ہے کہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ نیکی اور گناہ کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیونکہ وہ نیتوں کا حال جانتا ہے تو وہی فیصلہ درست کر سکتا ہے نا۔ نیتوں کا جو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو جنت، اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو جہنم۔ یہ اللہ اپنے انسان کے اعمال کے حساب سے اس دن فیصلہ فرما دے گا۔ مالک کے معنی ہوتے ہیں کہ لینے یا دینے کا مکمل اختیار رکھنا۔ اللہ نے خود کو یوم الدین کا مالک کہا کیونکہ دنیا میں تو بہت لوگ خود کو مالک یعنی بادشاہ کہلاتے ہیں کہ میری سلطنت سے میرا علاقہ ہے، یہ میری جاگیر ہے، میری چیز ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بہت چیزوں کا مالک بنایا آزمائش کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم لوگوں کو ان کا حق دیتے ہیں یا نہیں، اور یوم جزا میں ان اختیارات اور نعمتوں کا حساب ہو جائے گا۔ قیامت کے دن آسمان اور زمین اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے اور اللہ فرمائے گا آج میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ جو تکبر اور ظلم، جبر اور زیادتی کرتے تھے، کیونکہ دنیا کے اندر جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں نا، اس دن وہ سب دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ کسی کے اندر اس وقت بولنے کی جرت نہیں ہوگی جب اللہ سے یہ سوال کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے جہنم اور کافروں کے لیے جنت بنائی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے یہ بھی۔ اور ہر مسلمان کے جو سلیم الفطرت انسان ہے اس کے دل میں اللہ نے ایک کسوٹی رکھ دی ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اور اس دن لوگ گروہ در گروہ آئیں گے اور ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں گے۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کا اجر دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کا اجر دیکھ لے گا، لیکن دینے کا معاملہ اللہ کرے گا، اور اس لیے اللہ کرے گا کیونکہ وہ مالک ہے یوم الدین کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔